پنجابی کی بڑی ایک عام کہاوت یا مثال دی جاتی ہے چیمے اور چٹھے. اس بار چٹھے بازی لے گئے ہیں, چیمے تھوڑے پیچھے رہ گئے ہیں, ڈھیلے ہیں چیمے. وہ کیسے, یہ کہانی آج آپ کے سامنے رکھیں گے. اس کے علاوہ کمشنر راولپنڈی کے الزامات نے اور انکشافات نے اور حقائق نے مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم پر جیسے قیامت ڈھا دی ہے. لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون سے راولپنڈی ڈویژن کی 12 اور پیپلز پارٹی سے 1 نشست واپس لیے جانے کی بھرپور تیاری کی جا رہی ہے. اسی طرح اس کے جو آفٹر شاکس ہیں ان الزامات کے, ان حقائق کے, یہ صرف پنجاب تک محدود نہیں رہے بلکہ اب یہ کراچی تک پہنچ گئے ہیں, سندھ تک پہنچ گئے ہیں اور ساحل سمندر سے جا کر ٹکرائے ہیں. اور ایم کیو ایم سے کراچی کی 12 نشستیں واپس لیے جانے کا قوی امکان ہے. یہ کیا کہانی ہے, یہ ہم آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھتے ہیں. پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام. آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ ہی دیکھ رہے ہیں. بڑی مثال دی جاتی چیمے تے چٹھے, یہ کیونکہ جس بیلٹ میں چٹھے رہتے ہیں اسی بیلٹ میں چیمے رہتے ہیں, تو یہ دونوں بڑے بڑے خاندان ہیں اور ان کی بڑی مثالیں بھی دی جاتی ہیں کہ چیمے اور چٹھے, کہیں کہیں ان کی آپس میں رشتہ داریاں بھی ہیں, لیکن یہ خاص ایک مثال دی جاتی ہے چیمے تے چٹھے, چیمے تے چٹھے. لیکن اس بار کچھ چٹھے زیادہ چھا گئے اور چیمے پیچھے رہ گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے الزامات لگائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی, مجھ سے کوتاہی ہوئی, میں نے لوگوں کا مینڈیٹ چھینا, میں نے ظلم کیا, میں نے پاکستان کے پیٹ میں چھرا گھونپا اور میں نے ہارے ہوئے لوگوں کو جتوایا اور جیتے ہوئے لوگوں کو ہروایا. یہ ظلم, یہ زیادتی, یہ ناانصافی مجھے سونے نہیں دیتی تھی. میں راتوں کو اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا کہ میں نے اپنی قوم, اپنے لوگوں, اپنے ملک پر کیا ظلم کیا ہے, کہ میں نے لوگوں کا مینڈیٹ چوری کیا ہے. میں نے لائنوں میں لگ کر بزرگ, ضعیف خواتین اور بیمار لوگ جو ویل چیئر پر آئے, جن کو اٹھا کر لایا گیا ووٹ پول کرنے کے لیے کہ وہ اپنے بہتر پاکستان کے لیے, اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے اپنی حکومت کا انتخاب کریں, لیکن میں نے ان کا مینڈیٹ چوری کر کے ہارے ہوئے لوگوں کے حصے میں ڈال دیا. تو اس کے بعد یہ میں نے سوچا کہ یہ راز, میں نے خودکشی کی بھی کوشش کی, لیکن پھر میں نے سوچا کہ کیوں میں حرام کی موت مروں اور یہ راز اپنے ساتھ قبر میں لے جاؤں. ہو نہ ہو تو میں یہ راز اپنی قوم کے سامنے رکھ دوں. یہ راز قوم کے سامنے رکھ کے چٹھا صاحب نے پاکستان اور دنیا بھر میں چٹھا قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. اور چیمے کیوں پیچھے رہ گئے اس گیم میں, اتفاق سمجھے یا جو بھی ہے, ڈی سی اور راولپنڈی جو ہیں وہ حسن چیمہ صاحب ہیں. وہ یعنی کہ چٹھا صاحب کمشنر, چیمہ ڈی سی. تو ڈی سی صاحب نے ان چٹھا صاحب کے الزامات کے بعد کہا کہ ہمارا تو کوئی رول ہی نہیں ہوتا الیکشن میں, اس میں کوئی, ان بیانات میں کوئی صداقت نہیں ہے. یعنی کہ چیمے اور چٹھوں کا آپس میں ہے تو صحیح نا ٹکرار, اور تھوڑے سا ٹکراؤ تو ہے نا. تو یہاں بھی انہوں نے وہی چیز شاید اپلائی کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن وہ خود بخود اس طرح ڈسپوز آف ہو گئی ہے کہ کسی نے چیمہ صاحب کی بات پہ کان تک نہیں دھرا. چیمہ صاحب فرما رہے ہیں, جو ڈی سی او راولپنڈی ہیں, کہ ہمارا تو اس سے لینا دینا ہی کوئی نہیں. اب یہ حسن چیمہ صاحب کون ہے؟ حسن چیمہ صاحب کے والد ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں, وزیر آباد سے ان کے والد بزرگوار کو ایم پی اے منتخب کروایا گیا ہے یا لوگوں نے کیا ہے, جس نے بھی کیا ہے بہرحال وہ پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے ہیں. تو یہ تعلق بھی ذرا آپ دیکھ لیں کہ چیمے آج کہاں کھڑے ہیں اور چٹھے کہاں کھڑے ہوئے ہیں. بہرحال یہ تو ایک ہم نے ویسے ہی آپ کے سامنے صورت رکھی ہے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ چٹھے سچ کے زور دے رہے تھے اور چیمے تھوڑے ڈھیلے تھے, تھوڑا کچھ سائڈ وائڈ مار رہے تھے. بہرحال لیاقت علی چٹھا صاحب کے الزامات کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے بڑی شد و مت کے ساتھ یہ مطالبہ دہرانا شروع کر دیا ہے اور اس مطالبے کو اٹھا دیا ہے کہ راولپنڈی ڈویژن کی 13 قومی اسمبلی کی نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو واپس کی جائیں, کیونکہ یہ حقیقی طور میں پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ ہے. اس کے ساتھ کم و بیش صوبائی اسمبلی کی 20 نشستیں ہمیں واپس کی جائیں, یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کو واپس کی جائیں. اب ان 13 میں سے ایک نشست پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے, جو کہ
راجہ پرویز اشرف صاحب جیتے ہیں، باقی ایک تو آزاد جیتے ہیں، لیکن جو نون لیگ جو ٹوٹل 13 کی 13 ہیں، انہوں نے کہا کہ 13 کا 13 ہمارا مینڈیٹ ہے، یہ ہمارے حوالے کی جائیں، پاکستان تحریک انصاف کو اس کا مینڈیٹ واپس دیا جائے۔ یہ ان الزامات کے بعد پوری قوت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے یہ آواز اٹھائی ہے۔ اب اگر یہ آواز اٹھتی ہے، 13 نشستیں یہ جاتی ہیں، 20 نشستیں پنجاب میں سے جاتی ہیں، تو مسلم لیگ نون تو سب سے زیادہ گھاٹے والی جماعت بن گئی کہ نہ وفاق میں وہ پوزیشن رہتی ہے، نہ پنجاب میں حکومت بنانے کے وہ لائق رہتے ہیں۔ پھر اس کے لیے انہیں دوسری جماعتوں کی جانب دیکھنا پڑے گا، جو ابھی وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آزاد سارے لوگوں کو ملا کر ہم نے اپنی پوزیشن اس طرح بنوا لی ہوئی ہے، اور یہ بن بھی گئی ہوئی ہے کہ ہم اکثریت ہمارے پاس ہے اور ہم سادہ اکثریت کے ساتھ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ چکے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر یہ جو مطالبہ اب پاکستان تحریک انصاف نے اٹھایا ہے، اس پر احتجاج ہوتے ہیں، اس پر کوئی تحقیقات ہوتی ہیں، اس پر کچھ حقائق قوم کے سامنے آتے ہیں، اس پر کچھ اور معاملات ہوتے ہیں، تو پھر اگر یہ 20 نشستیں پنجاب اسمبلی کی واپس جاتی ہیں تو مسلم لیگ نون کی تو پنجاب حکومت بنانے کا خواب جو ہے وہ بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح اگر 13 قومی اسمبلی کی نشستیں واپس ہوتی ہیں تو پھر قومی وفاقی حکومت بھی مسلم لیگ نون کی وہاں پر بھی پوزیشن ویک ہو جائے گی۔ جو دعویٰ کیا ہے آج کی پریس کانفرنس میں عمر ایوب صاحب نے، جو پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں، نومنی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پرائم منسٹرشپ کے لیے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم وفاق اور پنجاب میں کے پی میں تو ہے، یہ ہماری سادہ اکثریت ہے، بلکہ 2/3 میجورٹی ہے وہاں پہ، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف وفاق میں حکومت بنائے گی، پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں بھی حکومت بنائے گی۔ اب اس فارمولے پہ جو ابھی ہم آپ کے سامنے رکھی ہے کہ کس طریقے سے یہ سیٹیں واپس لیے جانے کا کبھی امکان ہے، اس پر پورے ذرائع کے ساتھ اور پورے اتھینٹک سٹی کے ساتھ ہم آپ سے بات کر رہے ہیں۔ اسی لیے تو پاکستان تحریک انصاف نے آج پوری شدومات کے ساتھ یہ آواز اٹھائی ہے۔ اسی طرح یہ جو راولپنڈی ڈویژن کی 20 صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں، یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ ہے، جو ہم سے چرایا گیا، جو ہم سے چھینا گیا۔ تو اس کے بعد معاملہ تھوڑا سا کراچی کی جانب جائے تو وہاں پر بھی ابھی کسی کمشنر کے یا کسی ریٹرننگ افسر کے انکشافات تو نہیں آئے، امکان ہے ایوی گال تو دس دئیے، تیاری بند لو، ایک آدھ پریس کانفرنس سندھ سے بھی ہونے والی ہے کہ وہاں پر کیا گل کھلائے گئے، کہ وہاں پر کیا رنگ کھلائے گئے، وہاں پر کس طریقے سے دھاندلی کی گئی۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے کراچی سے بھی اپنی نشستیں واپس مانگ لی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کم از کم 14 نشستیں صرف کراچی میں ہماری ہیں، اندرون سندھ میں 20 ہیں، کراچی میں 14 ہیں، یہ ہماری 14 نشستیں ہمیں واپس کی جائیں۔ اب یہ 14 کی 14 نشستیں ایم کیو ایم کے پاس ہیں، تو ایم کیو ایم کا مینڈیٹ بھی آپ کے سامنے آ گیا کہ یہ کیا معاملہ بن رہا ہے۔ اسی طرح انہوں نے 14 نشستوں کے ساتھ ساتھ کم سے کم کراچی کی کوئی 30 سے 35 نشستیں سندھ اسمبلی کی انہوں نے کلیم کی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے کہ وہ بھی ہمارے حوالے کی جائیں۔ تو ان چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو اگر وہ 14 نشستیں وہ آتی ہیں، 13 نشستیں یہ آتی ہیں، تو پھر عمر ایوب خان کے اس دعوے میں صداقت نظر آتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس پوزیشن میں آ چکی ہوئی ہے کہ وہ اکیلے یا پھر اپنے کچھ اتحادی کے ساتھ مل کر یا کچھ آزاد ارکان کو مل کر وہ وفاقی حکومت بنا سکتی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے کہ کمشنر راولپنڈی کے الزامات کے بعد یقیناً بہت سارے ایسے وہ لوگ ہوں گے جن کے سامنے دھاندلی ہوئی، جن سے کروائی گئی، جنہوں نے کی، دباؤ تھا، لالچ تھا، جو بھی تھا۔ اب ان کے لیے یہ کوئی انہونی کھیل نہیں ہوگی، کیونکہ پہلی پتھر مارنا، پہلی آواز دینا، پہلا قدم اٹھانا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اب کئی لوگوں کے ضمیر جاگیں گے، کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کے سامنے اگر ہوئی ہے، نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اگلے 1-2 روز میں ایک اور بڑی پریس کانفرنس آنے والی ہے جس میں کمشنر راولپنڈی کے الزامات کی تصدیق بھی ہوگی، اور ایک جس طریقے سے سندھ میں دھاندلی مبینہ طور پر کی گئی وہ حقائق بھی آپ کے سامنے ہوں گے، اور خاص کر کراچی میں ایم کیو ایم کے لوگوں کو جس طریقے سے جتوایا گیا اور جس طریقے سے نوازشات کی گئی ایم کیو ایم کے لوگوں پہ اور جن شخصیات نے کی ہیں، تھوڑا سا تو رحم فرما لیتے آپ، اس طریقے سے تو تقسیم نہ کرتے کہ ایم کیو ایم کو اٹھا کے 17 نشستیں دے دی، جس نے کبھی
अच्छे हालात में भी इतनी सीटें नहीं ली। जब तूती बोलती थी एमकेएम की, जब टीटी, क्लाशनकोफ, बोरीबंद लाशें और लोगों के जिस्मों में ड्रिल करने का सीजन था, उस वक्त भी इतनी सीटें नहीं ली। आज क्या हुआ है कि एमकेएम को इतनी सीटें दिलवा के आपने जितवा के बिठवा दी है। बहरहाल एमकेएम का भी ये जो चुराई हुई सीटें हैं ये वापस हो रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मांग दी है और पूरी डिमांड के साथ मांगी है। तो कमिश्नर रावलपिंडी के बयानात और इल्जामात ने एक नई सीरीज और एक नई कहानी और एक नई सियासी सूरत हाल को जन्म दिया है। यही वजह है कि अभी तक जो गवर्नमेंट की फॉर्मेशन के अमूर हैं वो अभी तक इतने स्लो प्रोसेस में है कि लग रहा है कि शायद एट द मोमेंट, पहली बात तो है कि ऊपर नीचे और भी हो सकते हैं। अब उसमें कैसे ये चीज़ों को किया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन होने के 21 दिन के अंदर अंदर कौमी असम्बली का इजलास बुलाना लाजमी है, फिर उसके बाद सूबाई असम्बली को इजलास भी तलब कर दिए जाएंगे। लेकिन ये नहीं है कि आप 6 महीने लगा लें हुकूमत बनाते बनाते। बहरहाल कमिश्नर रावलपिंडी ने कई एक लोगों के पांव से जमीन खींच ली है और उन पर तलवार लटक रही है ऐसे कि कब उनका मैंडेट, चुराया हुआ मैंडेट उनसे ले लिया जाएगा। अब अगर 13 सीटें ये जाती हैं, 14 सीटें कराची की जाती हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन और मुस्तहकम होगी। तो ये सारी सूरत हाल है कि किस तरीके से एक नई सूरत हाल डेवलप हो रही है पाकिस्तान में और किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब अपनी पोजीशन वापस ले रही है और जो मैंडेट दिया था लोगों ने वो अब आहिस्ता आहिस्ता वापस जाना शुरू हो रहा है। और इस बात के कभी इम्कान आते हैं कि इन हकायक की रोशनी में और हालात की संगीनी को देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट को तस्लीम किया जाएगा। और हमारी इतलात भी है कि कोई अच्छी गुफ्तगू हो रही है, कोई अच्छी खबरें आना शुरू हो रही हैं और राब्ते बड़े तेजी के साथ जारी हैं। हम तो रात को जाकर सो जाते हैं, बहुत से लोग हैं जो जागते रहते हैं, वो फिर राब्ते होते हैं, वो फिर बातें होती हैं। तो आने वाले दिनों में आपको बड़ी बड़ी अच्छी खबरें मिलने वाली हैं, उसके लिए इंतजार रहे। लेकिन चोरी का माल, लुट का माल वापस जाने लगा है, क्योंकि साधु पहुंच गए हैं मौके पर, खुर्रा मिल गया और खोजी ने खुरा ढूंढ लिया है कि किसने कहां से कितनी सीटें चुराई हैं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।